الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چھوٹے سے سورے نے عالم کفر کو عاجز و پریشان کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن محمد کے خواب پریشان ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ محمد کو دو شخص ہیں جو بتاتے ہیں اور صبح کو وہ انہی چیزوں کو شعر میں ڈھال کے کہہ دیتے ہیں۔ اور الزام تھا صہیب رومی اور سلمان فارسی پر کہ یہ دونوں محمد کو رات میں قصے سناتے ہیں اور انہی قصوں کو محمد شعر کی شکل میں ہمیں سناتے ہیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ چچا شاعر ہیں ابو طالب، وہ کچھ مدد کر رہے ہیں، مطلب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے یا فرشتہ آ رہا ہے۔ تو یہ فکر شروع میں ہی ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی پورے عالم کفر میں کہ اس کو وحی نہیں کہنا، کلام الہی نہیں کہنا، اور ذہنوں کو بھٹکانا ہے بار بار کہ کوئی یقین نہ کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ ماحول کچھ ایسا تھا کہ جہاں ہر ایک اپنے آپ کو استاد سمجھتا تھا، تو سب کی استادی پامال ہو رہی تھی۔ اور پریشانی دیکھیے، اصل میں شاعر کے لیے پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کلام کہو کہ سامع جو ہے وہ دوسرے شاعر کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے۔ تو احساس برتری، جیسا کہ بھائی پتن نے کہا، شاعر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے مطلب یہ کہ جیسے کہ ہم کہیں کہ الا الذین، الا الذین آمنوا، لیکن وہ جو ایماندار شعراء ہیں تو وہ اس دائرے میں نہیں آتے، ان کو کوئی احساس نہ ہو جب کوئی بحث ہو۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بحث ہو اس میں مجلس کے سامعین اپنے آپ کو کبھی تصور میں نہ لائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس فکر کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچیں جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے اوپر ہر چیز کو اپلائی کر کے برا مان کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا پڑھ دیا، وہ کیا پڑھ دیا، یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا۔ بھائی آپ کو نہ کچھ کہا گیا ہے، نہ آپ مخاطب ہیں، نہ آپ مخاطب ہیں، نہ آپ سے بات ہو رہی ہے، کسی کو اس میں بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بولے تو وہ بولے
کہ جس کی بات ہو رہی ہے جواب آئے تو وہاں سے آئے، اور یہ بھی بیکار ہے کہ کیا پڑھا اور کہاں لکھا اور کیا، آپ سے کیا مطلب؟ آپ سے کیا مطلب کہ کہاں لکھا اور کہاں پڑھا اور کیا کیا اور کیا کیا؟ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کورٹ میں لے کے ایک مقدمہ لڑنے جاؤں وکیل بن کے اپنے دوستوں کو، تو اب مخالف گروپ جو آیا ہوا ہے میں اس کے خلاف دلائل دے رہا ہوں جج کے سامنے، تو ان دلائل میں جو ہمارے دوست ہیں وہ کہیں یہ تو آپ نے ہمارے بارے میں کہا، یا آپ نے ہمارے بارے میں کہا، تو اپنے ہی لوگ لڑنے لگے۔ تو اب یہ فکر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے نہ جانکاری اور مجلسیں نہ سننے کی وجہ سے، مجلس سے دوری۔ تو ایک جہالت کی قسم ہے مجلس سے دور رہنا، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور مجلس اصل میں ثواباً کسی کو دکھانے اور شرکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجلس ایک کنٹینیو ایک کام ہے، عمل ہے، جیسے نماز ہے، ایسی مجلس ہے، یعنی اس کو ناغہ نہیں کرنا۔ تو نماز تو 5 وقت ہے، تو مجلس کا اگر ایک وقت ہی مقرر کر لیا جائے، اگر 5 مجلسوں میں نہ جائیں تو کم از کم دن میں ایک مجلس تو ہو، اور جب کہیں نہ ہو تو خود ہی کر لے، جب کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو تو خود کر لے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ خود کر لے تو گھر میں بیٹھ کے خود ذاکر بن کے بچوں کو سامعین بنا کے ایک مجلس کر لے، تاکہ دن میں ایک بار ذکر اہل بیت ہو جائے۔ اور یہی اصل میں مقصد ہے ذکر اہل بیت کا، کہ مجلسیں نہ ڈھونڈتے پھریے، خود ذاکر بنیے، خود گھر میں اپنے سامع بنائیے، تب کہیں جا کے یہ عمل جاری رہے گا۔ اس کے بغیر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ہم اتنا زیادہ کورس اور اتنا زیادہ میٹر اپنے دماغوں میں محفوظ کر سکیں۔ تو اپنے اوپر کچھ بھی نہ لیا کریں شیعہ سامعین۔ شاعروں کی قسمیں بتائی ہیں اللہ نے قرآن میں، اور اس میں کہا ہے کہ یہ بہت ہی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اور ان کی باتیں قابل یقین نہیں ہوتی، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، لپاڑیے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی کہیں کی بات کرتے ہیں، کبھی کہیں کی، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور کبھی ان کی پیروی نہ کرنا، کبھی ان کا کہا نہ ماننا۔ یہ اللہ نے سورہ شعراء میں یہ بات کہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ جو ایمان لائے، عمل الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیے۔ تو یہ عمل صالح جو ہے وہی ذکر آل محمد کی شاعری وہ ہے۔ تو اب وہ تو مستثنا ہیں، انہیں تو اللہ نے استثناء کر دیا سورہ شعراء میں۔ اور اس میں جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوانے شعراء ہیں اور جو بہکے ہوئے شعراء ہیں ان کی مذمت کی اللہ نے، لیکن الا الذین جو کہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ شاعر، بلکہ کہا یہ تم لوگ ہو، یعنی اس میں صرف شعر کہنے والوں کو نہیں رکھا، امام نے شعر فہمی کو بھی رکھا۔